بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایقاظ نمبر 16، الرفع والتکمیل۔ اس کا ایقاظ نمبر 16 یعنی تنبیہ نمبر 16 کیا ہے جی؟ کہتے ہیں فی مدلول قولہم فی الراوی، راوی کے بارے میں ان کا قول فی مدلول قولہم فی الراوی، راوی کے بارے میں ان کا قول کن کا؟ ترکہ یحییٰ القطان، کہ یحییٰ القطان نے فلاں راوی کو ترک کر دیا، یا یحییٰ القطان نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس کا مدلول کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہتے ہیں ذکر فی المیزانی و تہذیب التہذیبی وغیرہما من کتب اسماء الرجال فی حق کثیر من الرواۃ، راویوں میں سے کثیر روات کے حق میں اسماء الرجال کی کتب میں سے میزان الاعتدال، تہذیب التہذیب اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان میں ذکر کیا گیا ہے یہ قول، یہ والا ترکہ یحییٰ القطان، کہ اس کو راوی کو، فلاں راوی کو یا اس راوی کو یحییٰ القطان نے ترک کر دیا ہے۔ فاعرف، تو جان لے، ان مجرد ترکہ لا یخرج الراوی من حیز الاحتجاج بہ مطلقا، تو پہچان لے اس بات کو کہ صرف کسی راوی کو ترک کر دینا یہ خارج نہیں کرتا ہے راوی کو مطلقاً قابل استدلال ہونے سے، مقام احتجاج سے مطلقاً راوی کو خارج نہیں کرتا ہے کسی کا اس کو ترک کر دینا۔ والذی یدل، اس پر دلیل ہے قول الترمذی، ترمذی علیہ رحمہ کا قول فی کتاب العلل، کتاب آپ کی جو کتاب ہے علل الترمذی، اس میں یہ کتاب کہاں پر ہے؟ من آخری کتابہ الجامع، یہ جامع ترمذی کے آخر میں ایک کتاب ہے کتاب العلل کے نام سے، اس میں امام ترمذی کا یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ کون سا قول؟ قال علی بن المدینی، کہ علی بن المدینی نے کہا لم یرو یحییٰ عن شریک، کہ یحییٰ نے شریک سے روایت نہیں کی، ولا عن ابی بکر بن عیاش، نہ ہی ابو بکر بن عیاش سے روایت کی ہے، ولا عن الربیع بن صبیح، نہ ہی ربیع بن صبیح سے روایت کی ہے، ولا عن المبارک بن فضالہ، اور نہ ہی مبارک بن فضالہ سے روایت کی ہے۔ قال ابو عیسیٰ، یہ راوی جن سے یحییٰ بن سعید نے روایت نہیں لی ہے، یہ ان راویوں کے نام لکھنے کے بعد قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ ای الترمذی یعنی امام ترمذی، آپ نے کہا وَإِنْ كَانَ یحییٰ، اگر یحییٰ نے روایت کی ترک
اگرچہ یحییٰ نے روایت ترک کر دی ہے ان سب سے، فلم یترک الروایت عنہم لأنہم اتہمہم بالکذب، اور یحییٰ نے جو ان سے روایت ترک کی ہے وہ اس وجہ سے ترک نہیں کی ہے ان سے روایت کہ وہ متہم بالکذب ہے، وَلَكِنَّهُ تَرَكَهُمْ لِحَالِ حِفْظِهِمْ، بلکہ ان سے ترک کرنے کی وجہ ان کے حافظے کے احوال ہیں، حافظے کی حالت کی وجہ سے ان سے روایت کرنا ترک کر دیا۔ وذکر عن یحییٰ بن سعید القطان، یحییٰ بن سعید القطان سے ذکر کیا گیا ہے انہ کان اذا رأى الرجل یحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا، ذکر کیا گیا ہے یحییٰ بن سعید القطان سے کہ جب وہ کسی شخص کو اپنے حافظے سے روایت کرتے ہوئے دیکھتے، اور وہ راوی جو اپنے حافظے سے روایت کر رہا ہوتا مرتن ہاکذا مرتن ہاکذا، کبھی کچھ کہہ رہا ہوتا اور کبھی کچھ اور بیان کر رہا ہوتا، ولا یثبت علی روایت واحدۃ، اور اس کی ایک ہی روایت پر ثبت نہ ہوتا، یعنی الفاظ پر اس کی گرفت نہ ہوتی، تو ترکہ، اس کو کیا کر دیتے؟ ترک کر دیتے۔ اب اس ایکاز کا خلاصہ کیا نکلا؟ اس ایکاز کا خلاصہ یہ ہے کہ یحییٰ بن سعید القطان اگر کسی راوی کے بارے میں کہیں ترکہ یحییٰ القطان، یا محدثین یہ کہیں کہ یحییٰ بن سعید نے ان راویوں کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روات جو ہیں وہ متہم بالکذب ہیں یا مقام احتجاج سے گر گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یحییٰ بن سعید القطان کا اس کو ترک کرنا راوی کو یہ اتہام کذب کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے تھا۔ اور یہ ذکر کیا گیا ہے خود یحییٰ بن سعید القطان سے کہ جب وہ کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ اپنے حافظے سے روایت کرتا ہے اور کبھی روایت کو کسی طرح بیان کرتا ہے کبھی کسی طرح بیان کرتا ہے، تو پھر اس کو ترک کر دیتے جب اس کی الفاظ حدیث پر گرفت نہ ہوتی۔ یہ اس ایکاز کا خلاصہ تھا۔ اگلا ایکاز دیکھیں، ایکاز نمبر 17، فی مدلول قولہم فی الراوی لیس مثل فلان، محدثین کا یا ائمہ جرح و تعدیل کا راوی کے بارے میں لیس مثل فلان ان کا قول جو ہے، اس کا مدلول کیا ہے، یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر اب آپ کو کہ کثیرا ما یقول ائمۃ الجرح والتعدیل فی حق راو انہ لیس مثل فلان، کثیر ائمہ جرح و تعدیل ایسے ہیں جو کہتے ہیں راوی کے حق میں ائمہ جرح و تعدیل میں سے کثیر ایسے ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، انہ لیس مثل فلان، کہ یہ جو راوی ہے یہ فلاں کی مثل نہیں ہے، فلاں کی طرح نہیں ہے۔ ویسے اصطلاح کا ترجمہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو آپ لیس مثل فلان نہیں پڑھیں گے۔ کقول احمد فی عبداللہ ابن عمر العمری، جیسا کہ امام احمد بن حنبل کا قول عبداللہ بن عمر العمری کے حق میں، کیا؟ انہ لیس مثل اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کی مثل نہیں ہے۔ اس کا بھائی کون تھا؟ عبید اللہ ابن عمر العمری، یعنی لیس مثل اخیہ سے مراد یہ راوی ہے عبید اللہ بن عمر العمری۔
حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ عبداللہ بن العمری جو ہے وہ اپنے بھائی عبیداللہ بن عمر العمری کی مثل نہیں ہے. او ان غیرہ احب الیہ، یا یہ کہیں کہ اس کے علاوہ اس کا غیر جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے. وَنَحْوَ ذَلِكَ، یا اس کی مثل جو دیگر الفاظ ہیں وہ استعمال کریں. تو کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِجَرْحٍ، اس مثل کے الفاظ جو ہیں یا یہ جو الفاظ ہیں یہ جرح ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں قال الحافظ. اچھا یہ جرح کیوں نہیں ہے؟ یہ جرح اس لیے نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ غیر مبہم اور غیر معین ہے، اس لیے یہ جرح نہیں ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب و تہذیب میں اظہر بن سعد السمان کے ترجمے میں یہ کہا، کیا کہا؟ اوکیلی سے حکایت کیا کہ اوکیلی نے حکایت کیا ہے کہاں پر؟ الضعفاء میں. ان کی ایک کتاب ہے الضعفاء، اس میں کہ ان الامام احمد، کہ امام احمد نے کہا کہ ابن ابی عدی، ابن ابی عدی جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے. کس سے؟ اظہر راوی سے. قلت، میں نے کہا. کون؟ کس نے؟ اوکیلی نے. میں کہتا ہوں، یہ اوکیلی کہتے ہیں یہ قول نقل کرنے کے بعد قلت، اوکیلی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں ہے ھذا لیس بجرح، یہ کوئی جرح تو نہیں ہے، ایسی جرح نہیں ہے کہ یوجب ادخالہ فی الضعفاء، جو اس راوی کو ابن ابی عدی کو ضعفاء میں شامل کر دے. اب دیکھیں نا، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ابن ابی عدی جو ہے مجھے اس سے زیادہ اظہر سے زیادہ پسند ہے. اب اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اگر اظہر سے زیادہ پسند ابن ابی عدی ہے تو اظہر جو ہے وہ ضعیف ہے، ایسا تھوڑی ہے. تو یہ جرح نہیں ہے. اب اس قول کا خلاصہ کیا نکلا اس ایکاز کا کہ لیس مثل فلان، یا لیس مثل اخیہ، یا احب الیہ، یا ان غیرہ احب الیہ وغیرہ جو ہیں یہ الفاظ جرح میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ درجہ سادسہ کے الفاظ ہیں، طبقہ سادسہ کے. اور طبقہ سادسہ جو ہے وہ جرح کا ہلکہ ترین طبقہ ہے. اس درجے کے راوی جو ہیں وہ تعدیل کے قریب تر ہوتے ہیں، تو یہ جرح نہیں ہے. آگے ہے ایقاظ نمبر 18 فی توجیہ صدور الجرح والتعدیل من الناقد الواحد فی الراوی نفسہ. کہ ایک ہی نقد کرنے والے سے، ایک ہی راوی کے حق میں ایک ہی ناقد سے جرح و تعدیل میں تعارض واقع ہو جائے تو اس کی کیا توجیہ ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، اس کی کیا توجیہ ہوگی؟ کہتے ہیں کثیر ما تجد الاختلاف عن ابن معین وغیرہ من ائمۃ النقد فی حق راوٍ، کہ تو پائے گا اختلاف کثیر. کہاں پر؟ ابن معین وغیرہ سے، ائمہ نقد ہیں جو، ان سے راوی کے حق میں، یعنی کہ وہ ایک ہی راوی کو کبھی ضعیف کہہ رہے ہوں گے، کبھی ثقہ کہہ رہے ہوں گے، تو کبھی اس سے خود روایت لے رہے ہوں گے، کبھی اس کو ترک کر رہے ہوں گے. تو یہ کیوں ہوگا؟ اس کی چند وجوہات ہیں، یہ شاید پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، تو اب یہ الگ سے ایقاظ آ گیا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں.
کہتے ہیں وہ قد یکون لتغیر الاحتجاج، اور وہ جو اختلاف ہے ایک ہی امام سے ایک ہی راوی کے حق میں، وہ بعض اوقات ہوتا ہے اجتہاد کے بدل جانے کی وجہ سے، یعنی راوی کا اجتہاد تبدیل ہو گیا، اس کی تحقیق بدل گئی۔ اور وقد یکون لاختلاف کیفیت السؤال، اور کبھی کبھار یہ سوال کی جو کیفیت ہے اس کی تبدیلی کی وجہ سے یہ جواب جو ہے وہ بدل جاتا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المعون فی فضل الطاعون، یہ آپ کی ایک کتاب ہے، اس میں کہا وقد وثقہ ای ابا بلج، کہ اسے یعنی ابو بلج جو ہے اس کی توثیق کی ہے، کس نے؟ یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین نے، نسائی نے، محمد بن سعد نے، انہوں نے ابو بلج راوی کی کیا کی ہے؟ توثیق کی ہے، اور دارقطنی نے بھی توثیق کی ہے، جبکہ ابن جوزی نے نقل کیا ہے یحییٰ بن معین سے انہ ضعفہ، کہ انہوں نے اس کی کیا کی ہے؟ تضعیف کی ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے ابن معین سے اس راوی کی ابو بلج کی توثیق نقل کی ہے، اور ابن جوزی نے اس کا ضعف نقل کیا ہے۔ فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ يَكُونُ سُئِلَ عَنْهُ وَعَمَّنْ فَوْقَهُ فَضَعَفَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، کہتے ہیں پس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ابو بلج کے بارے میں جو سوال کیا گیا ہے ابن معین سے، وہ اس سے اوپر کا جو درجے کا راوی ہے اس کے مقابلے میں کیا گیا ہے، تو پھر اس کی نسبت سے تو یہ ضعیف ہو گیا۔ کہتے ہیں وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ جَلِيلَةٌ، یہ اس بارے میں ایک زبردست قاعدہ ہے، فی من اختلف النقل عن ابن معین فیہ، کہ جب ابن معین سے نقل میں اختلاف ہو، نبہ علیہا ابو الولید الباجی فی کتابہ رجال البخاری، ابو الولید الباجی نے اپنی کتاب رجال البخاری میں اس پر تنبیہ کی ہے، کس پر؟ یہ جو قاعدہ ہے کہ ایک ہی راوی کو جب ابن معین ثقہ کہہ رہے ہوں اور دوسرے درجے میں ضعیف کہہ رہے ہوں، تو اس میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب اس راوی پر اکیلے کلام ہو رہا ہوتا ہے، کسی کی طرف منسوب نہیں ہوتا، نسبت نہیں ہوتی، کسی کا مقابلہ نہیں ہوتا، تو وہ ثقہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ابن معین سے جب سوال کیا جاتا ہے تو کسی راوی کے مقابلے میں سوال کیا جاتا ہے، اب جس کے مقابلے میں سوال کیا جاتا ہے وہ اوثق ہوتا ہے یا ارجح ہوتا ہے یا اقوی ہوتا ہے، تو اس کی نسبت اس کو پھر ابن معین کیا کہہ دیتے ہیں؟ ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ یہ قاعدہ یاد کرنے سے تعلق رکھتا ہے، اپنی اپنی کتابوں میں اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا۔ وقال تلمیذہ السخاوی، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح المغیث میں بھی یہی کہا ہے۔ کیا کہا ہے جی؟ کہ مزکین کے اقوال اور ان کے مخارج میں، یعنی تعدیل کرنے والوں کے، تزکیہ کرنے والوں کے اقوال میں اور جرح کرنے والوں کے اقوال اور ان کے مخارج میں تأمل اور غور کرنا چاہیے کہ فلان ثقۃ او ضعیف، جب وہ کہتے ہیں کہ فلاں ثقہ ہے یا ضعیف ہے، ولا یریدون به انه ممن یحتج بحدیثه ولا ممن یرد، تو اس سے ان کی مراد یہ ہرگز نہیں ہوتی کہ اس سے استدلال پکڑنا چھوڑ دیا جائے یا اس کو رد کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ قُرِنَ مَعَهُ عَلَى وَفْقِ مَا وُجِّهَ إِلَى الْقَائِلِ مِنَ السُّؤَالِ،
بلکہ یہ بعض اوقات یہ جو انداز ہوتا ہے یہ بعض اوقات اقران کی نسبت سے ہوتا ہے، جو قائل کی طرف سے کیے گئے سوال کے موافق اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ وَأَمْثَلَةُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ لَا نَطِيلُ بِهَا، اس کی بہت سی مثالیں ہیں جن کے بارے میں ہم طویل کلام نہیں کریں گے۔ آگے پھر چند مثالیں دی ہیں انہوں نے۔ یہ کہتے ہیں انہی میں سے وہ ہے کہ جو عثمان الدارمی نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن معین سے سوال کیا، کس کے بارے میں؟ علا بن عبد الرحمن عن ابیہ کے بارے میں، کہ کیف حدیثہما، ان کی حدیث کیسی ہے، یعنی کہ